السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا پیغام جو ہے وہ صرف جوان لوگوں کے لیے ہے، جوان بھائیوں کے لیے ہے اور جوان بہنوں کے لیے ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ماڈرنائزیشن کا دور ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہات نہیں کہ انوینشنز کا دور ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹیکنالوجیز کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور طرح طرح کی نئی چیزوں کا دور ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بڑی سے بڑی انوینشنز ہو رہی ہیں، ناسا کے اندر ہر دن گئے ایک الگ الگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور پوری یونیورس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور ہر دن ایک نئی انوینشن سامنے ہو کر آ رہی ہے جس سے انسانی ذہن متاثر ہو سکتا ہے، جس سے انسانی ذہن کے اوپر دنیاوی اثر اور دنیاوی خوبصورتی کا اثر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ایک جو ڈر تھا وہ یہ تھا کہ کہیں دنیا کی زیب و زینت میری امت کو کچل نہ دے، میری امت کو نگل نہ دے۔ جب کوئی قوم اٹھتی ہے تو اس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اور ذخیرہ اور سب سے قابل ترین جو پیداوار ہے وہ جوان طبقہ ہے۔ جس قوم کا جوان سو جائے اس قوم کو کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا، اور جس قوم کو جوان بہتر مل جائے اس قوم کی کامیابی اور سربلندی جو ہے وہ اس کے مقدر اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تمام زیب و زینت، تمام خوبصورتیاں اور تمام رنگ رلیاں اور تمام قسم کی چہل پہل جو دنیا کی ہے یہ ایمان والے کو اور جوان کو ہتھیلی پر اور دسترخوان پر بچھا کر دے دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن ڈگمگائے، اس کی سوچ گھبرائے، اس کی سوچ اللہ سے ہٹ کر غیر کی طرف آئے، پروردگار عالمین کی ذات سے ہٹا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سے ہٹا کر اس کو دنیا کے اندر لگا دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے اور ختم ہونے والی جگہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ جب دنیا دھوکے کا گھر ہے تو پھر ہم لوگ کیا یہاں کر رہے ہیں؟ اسی لیے دانشور لوگ، ذہین لوگ، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کو بالکل ترک کر دینا، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے کہ ایک شخص 24 کے 24 گھنٹے ذکر و اذکار میں بیٹھا ہے، مصلی پکڑ کے بیٹھا ہے اور دنیا پر دھیان نہیں دے رہا۔ غالباً اس دنیا کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے
کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس ایگزامینیشن ہال کے اندر کامیاب وہی ہوگا جو پروردگار عالمین کے لائے گئے قانون کو مانے، اللہ تبارک و تعالی کی لائی گئی شریعت کو مانے، شریعت محمدی کا اقرار کرے، اظہار کرے، تسلیم کرے اور پریکٹیکلٹی کے اندر، پریکٹیکل لائف میں اس کو لائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دیجئے اللہ، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دیجئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر سائیکالوجی پڑھنا منع نہیں، سوشولوجی پڑھنا منع نہیں، پولیٹیکل سائنس پڑھنا منع نہیں، جیوگرافی پڑھنا منع نہیں، اکانومی پڑھنا منع نہیں، جینیٹک سائنس، مائکرو بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنے بھی علوم ہیں ان کے پڑھنے کا کسی جگہ پر بھی روک تھام نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہتر مقام حاصل کرنا کہیں منع نہیں، دنیا کے اندر خوبصورت گھر تعمیر کرنا، خوبصورت گاڑیاں خریدنا، خوبصورت لباس پہننا کسی جگہ پر منع نہیں۔ بس ایک چیز ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو، اللہ تبارک و تعالی کے اسلام کو پورے کے پورے مان لیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت محمدی کا اقرار کرے، اسے پورا کا پورا مان لیں۔ اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آج کل کا جو جوان ہے، ہم جوان جو ہیں کس چیز سے متاثر ہیں؟ ہم لوگ زیادہ تر، ہم میں سے جوان دنیا کی زینت پر متاثر ہیں، خوبصورتی، زینت، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، خواتین، لڑکیاں، عورتیں، تمام چیزیں اس سے متاثر ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس چیز کی آگاہی، اس چیز کا ذہن میں پہلے ہی ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار عالمین نے اس دنیا کو دھوکہ بنایا، فرمایا کہ اس کے اندر رہتے رہتے آخرت کی تیاری کیجئے۔ ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب بھیج رہے ہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ بر رائی کے دانے کے کروڑویں حصے تک بھی جائیں تو اس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش ہی نہیں، شک و شبہات، شک والا تصور ہی نہیں، وہ سوچ ہی نہیں، وہ آئیڈیا ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، لیکن ان لوگوں کے لیے جو تقوی دار ہیں، جو اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ ایسی کتاب جو براہ راست ہدایت ہے، ایسی کتاب جو انسان کے پیدا ہونے سے دفن ہونے تک، دفن ہونے سے پھر سے زندہ ہونے تک کے سفر کو، اور اس کے بعد ابداً ابدا کے سفر کو بیان کر رہی ہے۔ ایسی کتاب دنیا کے اندر تمام کتاب، تمام علوم، تمام کائنات، یونیورس، تمام اس کے اندر گلیکسیز، تمام پلانٹس، تمام سٹارز، سن، مون،
اس کائنات کے ذرے ذرے کا نچوڑ اس کتاب کے اندر ہے. جہنم، جنت اور تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کا نچوڑ اس کتاب کے اندر ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ کتاب بہت وزنی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور بیچنے والی ذات پروردگار عالمین اللہ کی ذات، الحمدللہ رب العالمین، وہ ذات کہ جس کی تعریف کی جائے تو کیا کی جائے، وہ ذات کہ جس کی تعریف اگر کرے تو کس طرح کرے. سمندر کو سیاہی بنا دیں، کائنات کے جنگلوں کو کاٹ کر قلم بنا دے، پین بنا دیں، بیان کرنے لگ جائیں تو بیان ہی نہیں کر سکتے. وہ ذات ایسی ذات پروردگار عالمین کی، اس نے کائنات کے ذرے ذرے کا جنم کیا، ذرے ذرے کو بنایا، اس کے رزق، روز گزار، اس کے چلنے پھرنے، کھانے سونے کا تمام بندوبست اور ڈاکیومنٹ کو بنا کر طے کر دیا. بس اس انسان کو اپنے تقدیر پر اطمینان اور یقین لانا ہے اور دنیا کے اندر چلتے ہی جانا ہے، اور دنیا کے اندر آخرت کی مشقت اور محنت کرنی ہے، اور دنیا کے اندر بھی کامیاب رہنا ہے. لیکن دنیا جو ہے ٹیمپریری طور پر چلنا ہے، اور ہمارا مشن، گول اور ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہونا ہے. پروردگار عالمین ایمان والوں کو طرح طرح کے مسائل میں اگر ڈال دیں، الحمدللہ رب العالمین، میں شکر کرتا ہوں، آپ شکر